پھر ایسا ہوا دوسری وومٹنگ بھی آ گئی تھی, پھر بلڈ نہیں لگا تھا, تب بھی انہوں نے کیا جی وہ شفٹ چینج ہوئے گی 8 بجے کے بعد. تو یار ہم نے کیا گھنٹہ ڈیڑھ پڑا ہے, اب بھی تو بلڈ تو لگا سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں وہاں جائیں گے وارڈ میں, وہاں بلڈ. انہوں نے سر بلڈ نہیں لگایا ہماری والدہ کو. ٹھیک ہے, 8 بجے کے بعد ہماری والدہ کی ڈیتھ ہوگی. ٹھیک ہے, ہماری والدہ فوت ہوگی. فوت ہونے کے بعد جب ساری فیملی ہے, ہم نے تو رونا پٹنا تھا. ہم نے کہا تم نے زیادتی کی ہے, تمہاری وجہ سے ہماری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور تم گنہگار ہو, یہ تمہاری زیادتی ہے. تم بلڈ لگا سکتے تھے. ٹھیک ہے, حل تھا. جب ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو خون کیسے پورا ہوگا نا, بلڈ کے ساتھ ہی ہوگا نا بھائی. جب ہم بلڈ آپ کو دے رہے ہیں, پرووائڈ کر کے ہر چیز دے رہے ہیں, پھر بھی تم نہیں لگا رہے. ہماری والدہ کا جب 0 پہ آ گئی, ایچ بی اس کی 0 پہ آ گئی, اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد وہ جو دوسرا ایک ڈاکٹر ہے, ہم نے کہا ہم سی ایم کو پورٹل پہ ہم شکایت کریں گے. ٹھیک ہے, تم لوگوں نے زیادتی کیا ہے. ٹھیک ہے, تمہارے خلاف شکایت, تمہارے خلاف ہم جائیں گے شکایت کریں گے. ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے, ہم سے جو بھی ہو سکا ہم قانونی راستہ اختیار کریں. لیکن اس نے یہ کہا جو تم سے ہوتا ہے کر لو, جو تم نے کرنا ہے کر لو. اس نے مڈل فنگر دکھائی ہمیں, اس نے نازیبہ حرکات کی. اس نے 1 بار نہیں 2 بار, آپ فوٹیج میں دے سکتے ہو. کیا کوئی میت پڑی ہے یا کسی کی ماں پڑی ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہمارا دین اسلام زیب دیتا ہے؟ ہمارے نبی نے یہ بھی کہا کہ کوئی کافر بھی میت پڑی ہے نا, تم اس کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان نے جو حرکات کی ہیں, ہماری صرف کسی سے کوئی دشمنی, کوئی انا نہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایسے مافیا اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہوئے. اس کو یہ جو وقتی طور پہ وہ کیا ہے, معطل کیا ہے, یہ نہیں, یہ پھر بحال ہو جائیں گے. ڈسمس فار سروس. ٹھیک ہے, سخت سے سخت کارروائی انہیں کے ساتھ. اور جو اب ایمرجنسی میں وہ ڈاکٹر ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو, سخت کارروائی ہو, یہ اپنے انجام کو پہنچے. ہم سی ایم صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, محسن نقوی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. خدا را آپ انصاف دلا سکتے ہو, خدا کے بعد آپ پہ ہمیں یقین ہے. ٹھیک ہے, ان خدائی فرعونوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے. یہ تو ظالم ہے, آج ہماری ماں چلی گئی ہے اور کسی اور کی چلی جائے گی. اس لیے کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ رویہ ہو, ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے سخت سے سخت, ہماری یہ ریکویسٹ ہے. جی ناظرین, جانے والی چلی گئی, لیکن اس معاملے پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو رپورٹ ہوا, یہ وہ واقعہ ہے جو کیمرے میں آیا. اس طرح کے بے شمار واقعات نشتر ہاسپٹل میں اور جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پر ہوتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ان ڈاکٹرز کا, ان نرسز کا رویہ جو مریض ہوتے ہیں, جو مریضوں کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. اور جس طریقے سے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے, وہ بڑا ایک شرمناک عمل ہوتا ہے وہاں پر. لیکن یہ واقعہ چونکہ رپورٹ ہوا اور اس کے بعد ایم ایس راؤ امجد صاحب نے فوری ایکشن لیا اور وقتی طور معطل کیا اس ڈاکٹر کو. لیکن یہ وقتی طور فرضی معطلی جو ہے یہ ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتی. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ اس وقت موجود ڈیوٹی پر جتنے بھی ذمہ داران ڈاکٹرز تھے, نرسیں تھیں, ان کو سروس فار ڈسمس کیا جائے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, تاکہ کسی اور عوام الناس کی ماں, بہن, بیٹے کا, کسی کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں نہ پڑے اور وہ اس دنیا سے کوچ نہ کرے. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, جو کچھ واقعہ تھا میرے بھائی نے آپ کو بتایا ہے. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ بی بی مریم نواز سے کہ بی بی مریم نواز آپ کا ایک نعرہ ہے, بلکہ آپ کا نعرہ وہ آپ نے نہیں لگایا, وہ ساری عوام نے مل کے لگایا تھا کہ سب کی ماں آ گئی ہے. پورا پاکستان جو ہے سب آپ کو, سب عورتیں, مائیں, بہنیں آپ کو ماں مانتی ہیں. آپ ہماری ماں ہیں اور یہ بھی ہماری ماں تھی. اور بی بی مریم نواز, آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب آپ کی ماں ہسپتال میں پڑی تھی اور آپ کو یہی ظالم حکمران جو تھے اس وقت, جو بھی تھا, ڈاکٹر تھے, آپ کو ملنے نہیں دے رہے تھے. آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہے, ہماری ماں کے ساتھ انصاف کریں. اور جو آپ نے جس طرح پاکستان سے کرپٹ مافیا ختم کیا ہے, کرپٹ قبضہ خور جو تھے, جن کی زمینیں 20-20 سال سے لوگوں نے قبضے کیے ہوتے, آپ نے وہ ختم کیا ہے. آپ نے پاکستان کو خوشحال پاکستان بنا دیا ہے اور آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں. آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہے. ایسے لوگوں نے جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم کسی کے ساتھ دشمنی کر سکتے ہیں, نہ ہمیں ضرورت ہے. ہمیں صرف خدا کی ذات کے بعد صرف آپ پر بھروسہ ہے. ایک اوپر خدا کی ذات ہے, نیچے آپ ہیں. مریم نواز, آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے, ان کو
ان کے انجام تک پہنچائیں. محسن نقوی صاحب آپ سے اپیل ہے, چیف جسٹس صاحب آپ سے امید ہے, اور نشتر اسپتال کے جو بڑی انتظامیہ ہے آپ سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. اب کچھ ڈاکٹر ہیں وہ ویڈیو بیان میں دے رہے ہیں کہ جب کہ فوٹیج ان کے سامنے ہے, تو ان ڈاکٹروں کے لیے مجھے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ خدا نہ کرے آپ کی ماں اس طرح ان کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ کرے ایسا نہ ہو کبھی کسی کے ساتھ, اور کبھی کسی کی ماں کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہو. اگر آپ کی ماں ایسے پڑی ہو اور کوئی ڈاکٹر یہ اس طرح انگلی کر کے دکھائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی. بس. جی ناظرین, بالکل ڈاکٹر کو ایک فرشتہ, ایک مسیحا کا روپ دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر زندگیاں بچاتا ہے, لیکن ہمارے ڈاکٹرز اگر اس طرح کی نازیبا حرکات کریں گے, اس طریقے سے جو وہاں پر موجود مریض اور ان کے لواحقین ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس موقع پر جب ان کی ایک جو والدہ تھیں, ان کی جو گھر کی سربراہ تھی, وہ اس دنیا فانی سے چلی گئیں ان کی غفلت کی وجہ سے, تو اس کے بعد اگر ڈاکٹر اس طرح کا رویہ, اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو یہ بڑا شرمناک ہے. اس کے اوپر فوری طور پر سی او ہیلتھ کو, جو ایم ایس نشتر ہیں ان کو, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری نوٹس لینا چاہیے, جیسے باقی معاملات پر نوٹس لیتے ہیں اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے, اور ان کو انصاف ملنا چاہیے. جی.